سونے یا چاندی کے برتنوں یا زیورات کو میلا ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان پھٹکڑی کے ٹکڑے رکھ دیں۔ اگر بوتل آسانی سے نہ کھلے تو اس کے ڈھکن پر گرم پانی ڈالیں، ڈھکن کھل جائے گا۔ اگر ہاتھوں پر سبز مرچیں لگ جائیں تو جلن دور کرنے کے لیے آپ ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل مل لیں، مرچوں کی جلن بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ چائے کی پیالیوں میں اگر بدرنگ داغ پڑ جائیں تو انہیں نمک سے دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ اگر گوشت کی ہانڈی جل جائے تو اوپر کا گوشت اور مسالہ نکال لیں، پھر دیچکی صاف کر کے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر پھر پکا لیں۔ پانی نہ ڈالیں ورنہ جلنے کی بو مسالے میں پھیل جائے گی۔ اگر پیاز کو لچھوں کی طرح کاٹ کر پکایا جائے تو یہ جلدی گل جاتا ہے۔ دن میں 3 کپ سبز چائے کے پیو، ہمیشہ موٹاپے سے دور رہو گے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے کی میز پر پانی کے سفید داغ لگ جائیں تو دھبے پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں اور کچھ دیر بعد کپڑے سے صاف کر لیں۔ آئس کریم اگر مہمانوں کو پیالیوں میں دینی ہو تو آئس کریم اس وقت پیالیوں میں ڈال کر نہ دیں، بلکہ پہلے پیالیوں میں ڈال کر فریزر میں جما لیں پھر پیش کریں، اس سے وہ جلدی پگھلے گی نہیں۔ اگر کیک کے ٹکڑے بچ جائیں تو انہیں پھینکنے کے بجائے آئس کریم پر ڈال کر کھائیں، بہت مزہ آئے گا۔ اگر انڈے والی پلیٹ یا پیالی سے انڈے کی بو آئے تو چائے کی استعمال شدہ پتی سے پلیٹ صاف کریں اور پھر صاف پانی سے اور صابن سے دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر آخری چند منٹوں میں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو اس کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بسکٹ تازہ رکھنے ہوں تو انہیں پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر خشک جگہ پر رکھیں، یہ خراب نہیں ہوں گے۔ اگر دودھ میں کھٹی بو آنے لگے تو اسے پھٹنے سے بچانے کے لیے ہر آدھا کلو دودھ میں آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر 1-2 ابالا دیں، دودھ میٹھا ہو جائے گا اور جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دیچکی سالن پکاتے ہوئے جل جائے تو اس میں انڈے ابالیں، جلنے کے داغ دور ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جن کی سانس پھول جاتی ہے وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نرم آٹے کو سخت کرنے کے لیے اسے فریج میں نہ رکھیں، بلکہ اس کے پیڑے بنا کر فریج میں رکھیں، یہ جلدی سخت ہو جائے گا اور روٹیاں بھی درست بنیں گی۔ پھل کاٹنے سے قبل اگر انگلیوں پر لیموں کا رس لگا لیا جائے تو پھلوں کا رنگ ہاتھوں کو خراب نہیں کرتا۔ چکنی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ عام روٹی کے سوکھے ٹکڑے توڑ کر دودھ میں پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو چینی اور کھیرا ڈال دیں، مزیدار کھیر بن جائے گی۔ اگر فریزر میں جمع ہوا کھانا تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہو تو سارے کھانے کو گرم نہ کریں، بلکہ ایک چھری گرم کر کے جتنا استعمال کرنا ہو اس سے اتنا نکال لیں، اس سے بقیہ کھانا خراب نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کھجور کھایا کرو، بے حد فائدہ ہوگا۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں، اور بکرے کے پیروں میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے، اس کا سالن بنا کر کھانے سے جسم میں قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بال رنگنے یا کالے کرنے کے بعد جلد پر جو داغ پڑ جاتے ہیں انہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے تو یہ کالے داغ آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ سونے یا چاندی کے زیورات ٹوتھ پیسٹ سے بھی بڑی اچھی طرح چمکائے جا سکتے ہیں۔ اگر سونے یا چاندی کے زیورات خراب ہو جائیں تو انہیں ٹوتھ پیسٹ سے صاف کر لیں۔ جیم وغیرہ کی بوتل کا ڈھکن نہ کھلے تو اس کے ڈھکنے میں سوئی سے سوراخ کر دیں، ہوا کا دباؤ پڑے گا تو ڈھکن آسانی سے کھل جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں آنکھیں اس وقت تنگ آ جاتی ہیں جب اندھیرے میں موبائل اور کمپیوٹر پر ان کی تیز روشنی میں کام کرتے ہیں؟ اپنے جسم کے اعضاء کا خیال رکھیے اور ان کو خوف زدہ مت کیجیے۔ یاد رکھیے یہ اعضاء مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ اگر کسی برتن یا پتیلی میں کھانا جل کر لگ جائے تو پتیلی میں صابن ڈال کر پکائیں، جلی ہوئی پتیلی صاف ہو جائے گی۔ جب کباب بنا رہے ہوں تو ہاتھ گیلے کر لیں،
اس سے قیمہ آپ کے ہاتھوں کو چپکے گا نہیں اور کباب صفائی اور جلدی سے بن جاتے ہیں۔ کریم یا ملائی میں اگر تھوڑی سی چینی ڈال دی جائے تو یہ جلد کھٹے نہیں ہوتے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ سوتے وقت اپنے دونوں بازو سر کے پیچھے رکھنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بسکٹ تیار کیے ہوں تو جس برتن میں امیزہ گوندا ہو اسے صاف کرنے کے لیے جو ہی آٹا نکالیں پیالے میں نمک چھڑک دیں اور ملیں۔ اسے بعد میں پیالہ دھونا آسان ہو جائے گا۔ اگر کچن میں چونٹیاں جمع ہو جائیں تو اس جگہ تھوڑا سا آٹا چھڑک دیں، چونٹیاں وہاں سے غائب ہو جائیں گی۔ دودھ کو ابال کر گرنے سے بچانے کے لیے دیچکی کے کناروں پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں تو دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ آملیٹ بنانے کے لیے جب انڈا پھیٹے تو انڈے میں 1 چمچ دودھ ملانے سے آملیٹ خوب پھولا پھالا بنے گا۔ جسم میں زیادہ سستی ہو جائے اور جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ ناریل کا تیل جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ اس سے آنکھوں کا درد ہونا ٹھیک ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل جلد کو نمی بخشنے اور جلد کو چمکدار بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گھروں میں پالتو کتوں کی بو ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ان کے گیلے بالوں میں لگائیں اور خوب ملیں، بعد میں دھو لیں، اس سے بو ختم ہو جائے گی۔ اگر پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی آتا ہو یا آنکھوں میں جلن ہو تو پیاز کو رات کے وقت پلاسٹک کے لفافے میں اچھی طرح بند کر کے فریج میں رکھ دیں اور صبح کو کاٹیں گے تو آنکھوں سے پانی ہرگز نہیں آئے گا اور پیاز کاٹنے میں کافی آسانی ہوگی۔ ڈبل روٹی کے بند سوکھ جائیں تو انہیں گرم کریں، یہ دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ یوٹیلیٹی اسٹور میں پیاز جن جالی دار تھیلیوں میں ملتا ہے اس سے اگر برتن دھوئے جائیں تو یہ بہت کارآمد رہتا ہے۔ کچن کے قبضوں سے زنگ چھڑوانے کے لیے ان پر نمک اور مٹی کا تیل لگا کر رگڑیں، پھر کپڑے سے پونچھ لیں، زنگ فوراً اتر جائے گا۔